جب آپ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تک ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی ہے، شاید اللہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتا ہے، تو سنو، تھک جانا برا نہیں ہے بلکہ مایوس ہو جانا برا ہے۔ بہت برا اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا؟ جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے نا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنی ہی سکون آتا چلا جائے گا، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں، کوئی مشکلات باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلات، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس ہو، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلات اور آزمائشیں بھی آپ کے دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو یہ ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی، اور وہ رب پر ایمان کی نعمت کہ یہ میرا رب ہے نا، کہ وہ تو مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، اور وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو نا، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے کر تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے گا۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنا تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوگا، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا سوائے اللہ، وہ اپنا کام ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے دوستی کر لے، پھر اللہ معجزات بھی وہی فرماتا ہے جہاں اس کی ذات پر کامل یقین کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک تو اس کو ہمارے ماننا اچھا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگ سکے یا جس کو اپنے مشکلات بتا سکے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنا بے بس ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ سنے تو ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، تاکہ وہ ہمیں پرسکون کر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایسی محبت ہے اس رب کو ہم سے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنا مکمل نظر آتے ہیں نا، اتنا ہی منتظر ہوتے ہیں معجزات کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چوٹیوں کی طرح مضبوط رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو مانگ رہے ہیں نا، وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی، یا اسے بتا کر آپ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہے آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی،
اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تو تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت۔ دعاؤں کی طاقت پتہ ہے آپ کو؟ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگ۔ دعاؤں کا راستہ۔ جب تمام راستے بند نظر آئے اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعاؤں کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن ہے بھی تو اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ یا اللہ، تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعائیں جو میری نمازوں میں، وہ دعائیں جو ہمارے وجود میں ہے۔ اے رحمان اور رحیم، تو دلوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے، ہمیں وہ عطا کر جس کی تمنا ہمیں بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے۔ آمین یا رب العالمین۔